آج الیکشن کمیشن کی آپ حالت دیکھ لیں, ذرا سروے کرائیں نا ملک میں, پوچھیں لوگوں سے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. یا ایف آئی اے نیب پولیس کے رول کے حوالے سے دیکھ لیں, پولیس والے خود شرمندہ ہیں کہ ان سے کس قسم کے کام کروائے جا رہے ہیں. جب وہ پکڑنے آتے ہیں ہمارے لوگوں کو تو خود بتاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے کام ہم سے کروائے جا رہے ہیں. پہلے مفتاح صاحب آئے, 2 مہینے بات چیت ہی نہیں ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ, پھر ایک بالکل ہی فیک فگرز والا بجٹ کا ڈرافٹ پیش کر دیا, پھر اس کو واپس لے کے دوسرا ڈرافٹ پیش کیا گیا. اس کے بعد کبھی امپورٹ بین لگ رہا ہے, کبھی کچھ لگ رہا ہے, کبھی کچھ لگ رہا ہے. معیشت نہیں چل رہی. 100 ارب روپیہ تو آپ نے صرف اب سود ادا کرنا ہے اپنے مقامی قرضوں کے اوپر. تو یہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ بات ہم بار بار ہنگامی طور کے اوپر ہم یہ بات بار بار وارننگ دیتے رہے کہ ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی. ان کے آئیڈیا, اب دیکھیں جب آپ انٹرسٹ ریٹ فکس کرتے ہیں اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب معیشت چلاتے ہیں, اس طرح مارکیٹ میں ڈسٹورشنز آ جاتی ہیں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کیا ہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے معیشت کو 2 مرتبہ یہ تباہ کر چکے ہیں. اور اس حکومت کو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس حکومت کو اقتدار میں رکھنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا. لوٹے پیدا کیے گئے, لوگوں پہ جعلی پرچے کیے گئے, لوگوں کو غیر قانونی طور پہ اٹھا کے انہیں نہ صرف ہراساں کیا گیا, ان کو برہنہ کر کے ان پہ تشدد کیا گیا, لوگوں کو بلیک میل کیا گیا, اپنے ہی لوگوں کو, کسی دشمن کے لوگوں کو نہیں. اس ٹولے کو حکومت میں رکھنے کے لیے کتنی محنت کی گئی, کتنے ادارے انڈرمائن کیے گئے. الیکشن کمیشن کو جانبدار بنا دیا, مذاق بن گیا آج وہ پوری قوم کے سامنے. ایف آئی اے کا جو حال کر دیا گیا, مکمل پولیٹیسائز کر دیا گیا, جس نے منی لانڈرنگ کو پکڑنا تھا, جو فیٹف کے اندر ایک کلیدی کردار تھا, ایک بہترین سروس دے رہا تھا. نیب کے جو آفتاب سلطان صاحب ہیں وہ استعفیٰ دے گئے کہ یار مجھے جعلی کیسز بنانے کے لیے پریشر کیا جا رہا ہے. پولیس کو استعمال کیا گیا لوگوں کو پکڑ دھکڑنے کے لیے اور جعلی کیس بنانے کے لیے. اور آج بھی عدلیہ کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی سپریم کورٹ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا. کیوں؟ کہ بس عمران خان کا خوف ہے. یعنی عمران خان کا اتنا خوف ہے, کیا اتنا اسے اب خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے ملک کا, جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح معیشت کے آج تمام اعداد و شمار آپ کے دیوالیہ ہونے سے بھی آگے کھڑے ہیں, اور تمام ادارے جو ہیں ان کو انڈرمائن کر دیا گیا. اور کیا کیا نہیں کیا گیا ریاست کی طرف سے, ہماری سیاست کے اندر, ہماری اس معاشرے کے اندر. لوٹے بنائے گئے, جعلی کیس بنائے گئے, لوگوں کو پہ تشدد کیا گیا, برہنہ کیا گیا, 80 سال کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا. ادارے آج الیکشن کمیشن کی آپ حالت دیکھ لیں, ذرا سروے کرائیں نا ملک میں, پوچھیں لوگوں سے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے یا غیر جانبدار ہے. آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. پی ٹی آئی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سروے کرا کے دیکھ لیں. ایف آئی اے نیب پولیس کے رول کے حوالے سے دیکھ لیں, پولیس والے خود شرمندہ ہیں کہ ان سے کس قسم کے کام کروائے جا رہے ہیں. جب وہ پکڑنے آتے ہیں ہمارے لوگوں کو تو خود بتاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے کام ہم سے کروائے جا رہے ہیں. اور اب عدلیہ کے اندر, کل جو ہم نے ایک مذاق دیکھا اس ملک کے ساتھ کہ ایک واضح بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ آتا ہے اور آپ کا وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کھڑا ہو کے کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں غیر ذمہ دار قسم کی. تو یہ کیا کوئی اب حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کی معیشت آج یہاں پہ کھڑی ہے. آپ نے کیا اس معیشت کے ساتھ, آپ یہ دیکھیں نا. پہلے مفتاح صاحب آئے, 2 مہینے بات چیت ہی نہیں ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ, پھر ایک بالکل ہی فیک فگرز والا بجٹ کا ڈرافٹ پیش کر دیا, پھر اس کو واپس لے کے دوسرا ڈرافٹ پیش کیا گیا. اس کے بعد کبھی امپورٹ بین لگ رہا ہے, کبھی کچھ لگ رہا ہے, کبھی کچھ لگ رہا ہے. معیشت نہیں چل رہی.